بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 65 میں نماز پڑھنے کے لیے مکروہ جگہوں کی گفتگو ہوگی۔ راستوں میں نماز پڑھنے کا حکم بیان ہوگا، آگ کی طرف نماز پڑھنے کا بھی حکم ذکر ہوگا، تصاویر، کھلے دروازے اور انسان کی طرف نماز پڑھنے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ دیگر موارد کراہت کا بھی تذکرہ ہوگا، متعلقہ مسائل و فروعات نیز احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وفی الطریق سواء کانت مشغولۃ بالمارۃ ام فارغۃ ان لم یعطلها والا حرم او حرم وفی بیت فیہ مجوسی وان لم یکن البیت له وإلی نار مضرمۃ ای موقدۃ ولو سراجا او قندیلا۔ راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، چاہے وہاں پر گزرنے والوں کا رش ہو یا خالی پڑا ہوا ہو۔ راستہ راہ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو چاہے اس سے گزرنے والے موجود ہوں یا خالی ہو، راستے کے اوپر، راستے کے اندر، راستے کے درمیان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ان لم یعطلها، اگر راہ گزرنے والوں کے لیے مانع نہ بنے، راستے کو معطل نہ کرے، وَإِلَّا حُرِّمَ، ورنہ یہ حرام ہوگا۔ تو راستہ چونکہ راہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، پرانے دور میں بھی جو ہے جب جانوروں پہ سواریاں کی جاتی تھی یا اتنی زیادہ سپیڈ بھی نہیں ہوتی تھی، تو انسان کے لیے راستے کے اوپر کھڑے ہو کر، درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا تھا۔ آج کل کے دور میں جب اتنی سپیڈ سے گاڑیاں آتی ہیں اور اتنا خطرناک ہوتا ہے، تو پھر تو بدرجہ اولا جو ہے نا جی، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، راستے کے اوپر نماز نہ پڑھے اور معطل بھی نہ کرے کہ جناب علی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر لوگ رک جائیں، ورنہ تو حرام ہو جائے گا۔ وَفِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ، اور جس گھر یا کمرے میں مجوسی ہو اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ لَهُ، اگرچہ گھر اور کمرہ اس کی ملکیت میں نہ ہو، صرف وہ ہو تو پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَى نَارٍ مُضْرَمَةٍ اَيْ مُوقَدَةٍ، اور سلگتی ہوئی اور جلتی ہوئی آگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ مضرمہ یعنی موقدہ، جو جل رہی ہو۔ وَلَوْ سِرَاجًا أَوْ قِنْدِيلًا، اگرچہ وہ چراغ ہو یا قندیل ہو، اس سے بڑا جو ہے مثلا کیا ہو، چراغ کہہ لیں، یا اس سے مثلا چراغ چھوٹا سا ہوتا ہے اور قندیل اس سے بڑی، فانوس بھی اس کو کہتے ہیں، تو فانوس اور چراغ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ وَفِي الرِّوَایَةِ کَرَاہَةُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمَجْمَرَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْإِضْرَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ، روایت میں تو آیا ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، انگیٹھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ کہ اس میں آگ جل نہ رہی ہو۔ مجمرہ یعنی جس چیز کے اندر آگ جلائی جاتی ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ اس میں آگ جلی ہوئی نہ ہو۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور یہ بات اسی طرح ہے، یعنی روایت نے جیسا فرمایا ہے اس کا ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ وَبِهِ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ، اور مصنف یعنی شہید اول نے لمع کے علاوہ دوسری کتابوں میں اسی طرح تعبیر پیش کی ہے کہ انگیٹھی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ اس میں آگ جلی ہوئی نہ ہو۔ وَإِلَى تَصَاوِيرَ وَلَوْ فِي الْوِسَادَةِ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِسَاتْرِهَا بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، اور تصاویر کی طرف
رخ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ تکیے کے اوپر بنائی گئی ہوں، اور کراہت زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جب ان کو کسی کپڑے یا کسی اور چیز سے ڈھانپ دیا جائے۔ تصاویر ہیں تو ان کو اگر ڈھانپ دیا جائے تو پھر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ او مصحف او باب مفتوحین، یا کھلے ہوئی کتاب یا قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں تو اس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور باب مفتوح، اور کھلے دروازے کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو مفتوحین دونوں کی صفت ہے، مصحف کی بھی اور باب کی۔ سواء فی ذلک القاری وغیرہ، اور اس میں برابر ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ احتمال دیا جائے کہ مصحف یا کتاب جو آگے کھلی ہوئی ہے تو اگر پڑھا لکھا شخص ہوگا تو وہ اس کو دیکھ کے مشغول ہو سکتا ہے اس کا ذہن، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ کھلے ہوئے دروازے اور کھلے ہوئے کتاب اور قرآن کریم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نعم یشترط الابصار، ہاں اس کراہت میں شرط ہے کہ وہ بینا ہو، اس کی آنکھیں سلامت ہوں تو جا کر وہ کراہت ہوگی۔ وَأُلْحِقَ بِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى كُلِّ شَاغِلٍ مِّن نَقْشٍ وَكِتَابَةٍ، اور اسی کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے ہر اس چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جس سے انسان کا ذہن مشغول ہو سکتا ہے، چاہے وہ نقش و نگار بنی ہوئی ہو یا وہ تحریر ہو۔ ولا بأس بہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ الحاق بہتر ہے چونکہ انسان ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جس سے اس کا ذہن مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ نماز سے اور خدا کی ذات سے کم ہو جاتی ہے تو وہ مکروہ ہوگا۔ او وجہ انسان فی المشہور فیہ وفی الباب المفتوح، اور انسان کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مشہور قول کی بنیاد پر مکروہ ہے، اور باب مفتوح کھلے دروازے کے بارے میں بھی شہرت ہے۔ ولا نص علیہما ظاہرا، لیکن ان دونوں مورد میں کوئی خاص روایت موجود نہیں ہے کراہت کی۔ ولا نص علیہما ظاہرا، ظاہرا ان دونوں مورد میں کھلے دروازے اور انسان کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہے روایت کی صورت میں۔ وقد يعلل بحصول التشاغل به، اور کبھی کبھی اس کی علت بیان کی جاتی ہے کہ اس سے انسان کا ذہن مشغول ہو جاتا ہے، کھلے دروازے کی طرف رخ ہو یا انسان کا چہرہ سامنے ہو تو پھر اس کا ذہن مشغول ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب ان کی دلیلوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں جناب۔ یہ جو بیان کیا گیا تھا کہ انسان کا قبر کی طرف یا قبر کے درمیان نماز پڑھنا، قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایک استثناء کیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگرچہ اچھا اس سے پہلے ایک ہی قبر ہو تو بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جب قبر قبلہ کی طرف ہو، تو نہیں اس کے بارے میں صحیح زرارہ بن اعین کوفی امام باقر علیہ السلام سے الصلاة بین القبور قال بین خللها ولا تتخذ شیئا منها قبلۃ، نماز پڑھنا قبروں کے درمیان مکروہ ہوتا ہے اور قبلے کی سائڈ پہ قبر کو قرار نہ دو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ذالک، اسے منع فرمایا، وقال اور فرمایا لا تتخذوا قبری قبلۃ ولا مسجدا، میری قبر کو بھی قبلہ سائڈ پہ قرار نہ دو اور اس کو جائے سجدہ بھی قرار نہ دو۔ باب 26 ابواب مکان نماز گزار۔ اچھا حائل موجود ہو تو نماز پھر مکروہ نہیں ہوگی۔ روایات میں آیا ہے کہ نماز گزار کے درمیان اور قبروں کے درمیان میں حائل کو قرار دینا مستحب ہے،
خبر محمد بن اسماعیل بن وزی ہے امام رضا علیہ السلام سے، پھر رجل یصلی قال یکون بین یدیہ قوم من تراب او یخط بین یدیہ بخط، فرمایا اس کے سامنے اور قبر کے درمیان میں کوئی مٹی کا جو ہے نا جی چیز رکھ دی جائے، یا اس کے سامنے خط کھینچ دیا جائے، لکیر کھینچ دی جائے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کان طول رحل رسول اللہ ذراعا فاذا کان صلی وضعه بین یدیہ یستر بہ ممن یمر بین یدیہ، نبی اکرم کا جو رحل تھا سواری کے اوپر جو رکھتے تھے وہ ایک ہاتھ تھا، جب نماز پڑھتے تو سامنے رکھ لیتے تاکہ وہ ساتر بن جائے اور حائل بن جائے جو نبی اکرم کے سامنے کوئی گزرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، یہ سب ظہور نہیں رکھتی کہ کراہت ختم ہو جائے گی جب قبر کی طرف رخ کر کے پڑے اور درمیان میں کوئی حائل قرار دے لے۔ اس لیے صاحب جواہر محمد حسن نجفی صاحب فرماتے ہیں، لم نقف علی نص فی المقام فی الحائل اصلا، قبروں کے درمیان میں جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت جناب علی فقط حائل قرار دینے سے کراہت ختم ہو جائے، اس کی ہمیں نص نہیں ملی۔ اور انزا قرار دینا، انزا وہ جو سٹیک ہوتی ہے، عصا ہوتی ہے جس کے اوپر یا نیچے وہ کیا لگا ہوتا ہے، لوہا لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو محمد نہ اسماعیل بن مسلم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنزۃ فی اسفلها عکاظ یتوکأ علیہا ویخرجها فی العیدین یصلی علیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عصا تھا جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا، آپ اس کے اوپر ٹیک لگاتے تھے اور عید والے دن اسے نماز کے لیے لے کر آتے تھے۔ یہ روایت ہے باب نمبر 12 میں، ابواب مکان نماز گزار۔ اچھا جی، اور کون سی چیزیں تھی جس سے یہ قرات ختم ہو جاتی ہے؟ جب بعد عشرات اذرع موجود ہو، یعنی 10 ہاتھ کا فاصلہ موجود ہو، تو اس کی دلیل ہے چونکہ اس کی نماز قبروں کے درمیان میں نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس میں حائل ہو، یا جب 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو قرات ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جب وہ قبلہ سائڈ پہ ہو تو جیسے وہ ایک قبر ہوتی ہے تو حائل یا اس میں بعد اور دوری شرط ہے تاکہ قرات ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ تو تھی قبروں والا مسئلہ۔ اب راستے کے متعلق مرسل عبداللہ بن فاضل میں ہے، عشرۃ مواضع لا یصلی فیہ، 10 مقامات پہ نماز نہ پڑھیں، ان میں مسان الطریق، راستے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر نہ پڑھیں۔ یہ باب نمبر 19 میں موجود ہے۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الصلاۃ فی السفر قال لا تصلی علی الجادۃ واعتزل علی جانبیہا، سفر میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ جادہ یعنی راستے کے اوپر نماز نہ پڑھو بلکہ ایک طرف نماز پڑھو۔ اور حسن بن جہم کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، کل طریق یوطأ فلا تصلی علیہ، ہر وہ راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں اس کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ راستہ بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جس کو راستہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے خبر ابن جہم کی وجہ سے، اور نہ ہی کراہت مراد دی جاتی ہے چونکہ زمین پوری کی پوری جائے سجدہ ہو سکتی ہے، اور یہ مشہور نظریہ ہے۔ اور فقیہ صدوق اور مقنع شیخ مفید سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستے کے اوپر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ ظاہراً اس سے وہی صورت ہوگی کہ جب معطل کرے راستے کو اور راہ گزرنے والوں کے لیے مانع ہو، کیونکہ اس وقت ان کے لیے ضرر پیش آتا ہے۔ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ اگر کسی گھر میں مجوسی ہو تو اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے، اور اس کی علمی جو تحقیق تھی وہ بھی پیش ہو گئی۔ اور آگ جلتی ہوئی آگ کی طرف نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اس کے بارے میں بھی آگ کے
گھروں میں یا آگ جلانے کی جگہوں میں بحث ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں یہ جو فرمایا ہے کہ روایت میں ہے کہ انگیٹھی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اگرچہ آگ نہ جل رہی۔ یہ صحیح ہے، علی بن جعفر صادق علیہ السلام میں ہے اور عمار کی روایت میں بھی ہے۔ اب اس میں آتے ہیں جناب، تصاویر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اگرچہ وہ وسادہ یعنی تکیے میں ہوں اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا جائے تو قرات ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم امام باقر علیہ السلام سے اصلی والتماثیل قدامى وانا انظر الیہا، میں نماز پڑھتا ہوں تصویریں میرے سامنے ہوتی ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا لا اطرح علیہا ثوبا ولا باس بها اذا كانت عن يمينك وشمالك او خلفك او تحت رجليك او فوق رأسك وان كانت في القبلة فالق علیہا ثوبا وصلی۔ فرمایا نہیں، اگر سامنے تصاویر ہوں تو پھر نماز نہ پڑھو بلکہ ان کے اوپر کپڑا ڈال دو، اور حرج نہیں ہے کہ جب دائیں بائیں پیچھے یا پاؤں کے نیچے یا سر کے اوپر تصویریں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر قبلہ سائڈ پہ ہوں تو ان کے اوپر کپڑا ڈال کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، یہ روایت باب 23 میں موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کھلا ہوا مصحف، کتاب، قرآن اور دروازہ بھی کھلا ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یصلی و بین یدیہ مصحف مفتوح من فی قبلتہ، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے کھلا ہوا قرآن مجید یا کتاب ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کریں۔ باب 27 میں یہ روایت ہے۔ اس کے درمیان اور علی بن جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے درمیان جمع کریں گے تاکہ یہ کراہت کا حکم ثابت ہو۔ تو اس روایت میں امام کاظم علیہ السلام سے ہے سألتہ عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته او في المصحف او في كتاب في القبلة، قال ذاك نقص في الصلاة وليس يقطعها۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو دیکھتا ہے اپنی انگوٹھی کے نقش کو نماز کے اندر، وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، یا مصحف کو دیکھتا ہے یا قبلہ سائڈ پہ کوئی کتاب رکھی ہوئی اس کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ نماز میں کمی ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ بھی باب 27 میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو صلاح حلبی کا جو نظریہ ہے کہ نماز حرام ہو جاتی ہے اس سے، تو یہ ضعیف نظریہ، اگرچہ کہ وہ بطلان کے بارے میں تو وہ تردد کرتے ہیں۔ ہاں، فاضل یعنی علامہ ہلی، شہیدین یعنی شہید اول و دوم سے منقول ہے کہ ہر نقش و نگار کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، چونکہ سب میں علت مشترکہ ہے۔ سبب ہوئی ہے کہ انسان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں فرق نہیں کہ انسان نماز گزار وہ کیا ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چونکہ اطلاق روایت میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ وہ بینا ہو، یعنی آنکھیں اس کی سلامت ہوں۔ نابینا کے سامنے اگر کوئی چیز ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ اس سے تو توجہ تو اس کی خراب نہیں ہوگی نا۔ اس کے بعد ہے جناب کھلا ہوا دروازہ، اس کے بارے میں مہذب البارے سے منقول ہے کہ اکثر کی طرف یہ منسوب ہے، اور مجمع البرہان میں اسے اصحاب یعنی علماء شیعہ کی طرف نسبت دی ہے۔ کئی علماء نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی دلیل نہیں ملی، اور محقق سے منقول ہے کہ انہوں نے حکم کو حلبی کی طرف نسبت دی اور فرمایا وَهُوَ أَحَدُ الْأَعْيَانِ فَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِهِ وَيَكْفِي فَتْوَاهُ فِي مُسْتَنَدِ الْحُكْمِ لِقَاعِدَةِ التَّسَامُّحِ، وہ ایک بڑی شخصیت تھے، ان کی پیروی ہو سکتی ہے اور ان کا فتویٰ دلیل حکم کے طور پر لیا جا سکتا ہے قاعدہ تسامح کے تحت۔ اچھا، انسان کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو اس کے بارے میں اصحاب نے ذکر کیا ہے،
اور روض الجنان میں ایسا بلکہ کہا گیا کہ مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ محقق ہلی نے معتبر میں اسے نسبت دی ہے حلبی کی طرف، اور کہا کہ ان کے فتوے کو پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں چونکہ وہ بزرگ شخصیت تھے۔ روض الجنان میں شہید ثانی نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اس سے نماز سے توجہ کم ہوتی ہے، اور اس میں ایک تو تشبیہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ اس شخص کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور علت جو ہے وہ حکم شرعی کی دلیل نہیں بن سکتی چونکہ یہ کیا ہے استحسان کی حد تک ہے۔